السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ کو دکھایا جائے گا کائی قبیلے کے سردار سلیم صاحب اصفہان خاتون کے پاس آتے ہیں اور خاتون ان کو بھی کہتی ہیں کہ کونیا میں آپ کو جو اعلیٰ مقام دیا ہے اسے استعمال کریں۔ پھر اولف اور کانتا کازونیز جنگل میں بیٹھے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ عثمان اپنے قلعوں کے لیے حرکت کرے گا، وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا اور ہم بھی اس کو نہیں چھوڑیں گے جب تک وہ ہتھیار نہیں پھینکے گا، ہم اس کی جان تک لے لیں گے۔ اسی لیے میں نے عیسائی بننے کا ارادہ کیا ہے۔ اولف پادریوں کے ہاتھ پر عیسائیت قبول کر لیتا ہے۔ کانتا کازونیز کہتا ہے کہ اسی وجہ سے میں نے عیسائی پادریوں کو ساتھ لے کے آیا ہوں۔ کانتا کازونیز کہتا ہے کہ میں پادریوں کو ساتھ لے کے آیا ہوں۔ پادری اسے تالاب میں غوطہ دیتے ہیں اور عیسائی بناتے ہیں۔ اسی طرح اولف کے سپاہی بھی عیسائی بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد برال آتا ہے اور عثمان صاحب کو بتاتا ہے کہ سردار اصفہان خاتون نے سارے قلعے سرداران کو دے دیے ہیں اور پریشانی کے عالم میں بولتا ہے۔ عثمان صاحب بتاتے ہیں کہ میں نے ہی ان سرداران کو اصفہان خاتون سے قلعے حاصل کرنے کا کہا تھا، لہذا ہم نے جو دانہ ڈالا تھا وہ اصفہان نے چرک لیا ہے۔ یہ کھیل کے اندر کھیل ہے۔ پھر عثمان کہتا ہے اللہ کے لیے لڑنے والوں کو کوئی خرید نہیں سکتا، اللہ کے لیے لڑنے والوں کو کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا، ہم کبھی بھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ قلعے اب تک ترکوں کے ہاتھ میں ہیں اور اصفہان سمجھتی ہے ہمارے ساتھ سرداران ہیں، جب تک ہمارے سرداران موجود ہیں حکمرانی ہماری ہوگی۔ پھر مرہون خاتون کہتی ہیں اصفہان خاتون کی خواہش پوری نہیں ہوگی، اٹھیں یعنی شہر جائیے۔ پھر بالا خاتون کہتی ہیں یقیناً اس نے قلعے میں تباہی مچا کے رکھی ہوئی ہے، اب ہماری زمینوں پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، لیکن ضرور ہم اسے شکست دیں گے۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں ہر چیز کا ایک مناسب وقت ہوتا ہے اور چالیں چلنے دو اسے، انہیں لگتا ہے کہ وہ جیت جائیں گے، انہوں نے بھی بہت پہلے اقدامات کر رکھے ہیں، میرے رب نے چاہا تو جیت ہماری ہوگی۔ پھر سب انشاءاللہ کہتے ہیں۔ پھر عثمان کو باہر جاتا دکھائی دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر اولہان اور علاؤدین بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ ادھر بینگی خاتون الججک کے ساتھ مرمرہ جگ داخل ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ اقتان صاحب بھی ہوتے ہیں۔ الججک گھوڑے سے اتر کر تیزی سے جا رہی ہوتی ہے تو بینگی اسے پیچھے سے آ کر آواز دیتی ہے اور شور مچاتی ہے کہ ٹھہرو۔ اقتان صاحب بھی اتنے میں پہنچ جاتے ہیں۔ اقتان صاحب سپاہیوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں اکیلا چھوڑ دو۔ سپاہی وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ الججک غصے اور پریشانی میں اپنی ماں کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن جواب نہیں دیتی۔ اس پر اقتان صاحب غصے سے بینگی کو ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اس کی حالت نہیں دیکھ رہی۔ بینگی غصے سے الججک کو بولتی ہے۔ الججک غصے میں اپنی ماں کو کہتی ہے میری ساری خوشی آپ نے برباد کی۔ اس پر بینگی تھپڑ مارنے لگتی ہے تو اقتان صاحب اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ الججک کہتی ہیں بابا انہیں مت روکیے، انہیں مارنے دیجیے، جب وقت تیمور چھینا تھا مر تو میں اسی وقت گئی تھی۔ اس پر بینگی اس سے تھپڑ مار دیتی ہے اور وہ الججک نیچے زمین پر گر جاتی ہے۔ اقتان صاحب غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ بھی بینگی کو تھپڑ مارنے کی کوشش کرتے ہیں تو بینگی ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں برا بھلا کہتی ہے اور کہتی ہے اقتان صاحب جو آپ کے کرنے کے کام تھے آپ نے نہیں کیے، اب آپ مجھے ڈانٹتے ہیں۔ اتنے میں ایک سپاہی منادی دیتا ہے کہ بائندر صاحب تشریف لا رہے ہیں اور بائندر قلعے کے اندر آ جاتا ہے۔ دوسری طرف یعنی شہر میں تیمور حفاظتی اقدامات بڑھاتے ہوئے سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں کہ کوئی جگہ بھی خالی نہ چھوڑی جائے اور ہر جگہ پر سپاہیوں کا تعینات اور اچھے تیر انداز کھڑے کر دیے جائیں۔ اتنے میں عائشہ خاتون آتی ہیں اور تیمور کا حال احوال پوچھتی ہیں اور کہتی ہیں تیمور کیسے ہو؟ تیمور کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیتے۔ پھر عائشہ خاتون کہتی ہیں تھوڑا آرام کر لو، اپنے آپ کو تکلیف میں مت ڈالو۔ پھر والدہ کہتی ہیں کیا تم نے الججک سے محبت نہیں کی تھی؟
کیا تم نے اس کے پیچھے میرے ساتھ نافرمانی نہیں کی؟ کیا تمہارے چچا اسے لینے نہیں گئے تھے؟ اختامور کہتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا والدہ، اس نے مجھ سے محبت نہیں کی، مجھے دھوکہ دیا۔ پھر دوبارہ سے قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں اقتان صاحب اور بائندر کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے۔ اقتان صاحب سے الججک کی شادی کے بارے میں بائندر کہتا ہے کہ اقتان صاحب اب وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ٹوک انداز میں بتاتے ہیں کہ یہ شادی نہیں ہوگی، شادی سے میں انکار کرتا ہوں، اور بائندر کو کہتے ہیں کہ تحفے تحائف لو اور اپنے راستے پر جاؤ۔ اس پر بائندر بینگی خاتون کی طرف رخ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بینگی خاتون، یہ صرف میرا ہی نہیں، یہ اصفہان خاتون نے رشتہ طے کیا تھا، ان کا بھی معاملہ ہے۔ اقتان صاحب کہتے ہیں اب چاہے خلیفہ خود بھی آ جائے میں رشتہ نہیں دوں گا۔ اس پر بینگی کو کہتا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ بینگی کہتی ہے کہ ان معاملات میں جلدی نہیں کرتے، ہمیں تھوڑا سا سوچنے کا موقع دیں۔ اقتان صاحب کہتے ہیں کہ میرا فیصلہ اٹل فیصلہ ہے۔ بینگی کی طرف دیکھتا ہے تو بینگی کہتی ہے اقتان صاحب اس الججک کے بابا ہیں، وہ آپ کو کچھ دیر میں بتا دیں گے۔ لیکن اقتان صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ شادی کسی صورت نہیں کروں گا اور آپ یہاں سے تحفے تحائف لیں اور رخصت ہو جائیں۔ بائندر کہتا ہے اس کا مطلب ہے آپ نے عثمان صاحب کی غلطی کی وجہ سے اپنا ارادہ نہیں بدلا تھا۔ پھر غصے میں تحفے تحائف لیتا ہے اور حسین سے کہتا ہے کہ چلو واپس چلے۔ اسی طرح بائندر قلعے سے واپس چلا جاتا ہے۔ الججک اپنے بابا کے پیچھے کھڑی ہوئی یہ سارا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے اور خوش ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر بائندر کے جانے کے بعد اپنے بابا سے لپٹ جاتی ہے۔ اس کے بابا اسے بہت پیار کرتے ہیں۔ بینگی غصے میں اپنے کمرے میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر اصفہان خاتون کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ قلعے میں داخل ہوتی ہیں اور عثمان صاحب کے بارے میں آؤجی سے پوچھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم نے اس سے قلعے لے کر اسے تباہ کر دیا، لیکن عثمان ابھی زخمی ہے، وہ نہیں رکے گا، وہ کوئی نہ کوئی حرکت کرے گا، آپ تربت کو میرے پاس بلائیے۔ آؤجی جب جانے لگتے ہیں اور کہتی ہیں کہ اطلاع آپ ہی مجھے دو گے۔ اس کے بعد عثمان صاحب کو جنگل میں دکھایا جاتا ہے، وہ جیل کوتائے، برال اور تینوں سرداروں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور سرداران کو ان کے پاس موجود قلعوں کی کمزوریوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کہاں کہاں کمزوریاں ہیں جن کو دور کرنا ضروری ہے۔ تمام سرداران عثمان صاحب سے کہتے ہیں کہ جیسے آپ کا حکم۔ عثمان صاحب کہتے ہیں برات صاحب کراجہ یسار قلعے کی دیواروں پر سیاہ نشانات ہیں جو ان کی کمزوریوں کو نمایاں کرتے ہیں، ان کو مرکزی دروازے کے طور پر مضبوط کیا جائے۔ پھر دمی خان صاحب کو کہتے ہیں کولوجہ حصار قلعے کا مشرقی دروازہ مضبوط بنایا جائے، وہ بھی اس بات میں سر ہلاتے ہیں۔ تو پھر شاہین صاحب سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیلجک کا سب سے کمزور حصہ شمالی داخلی دروازہ ہے، وہاں تیر اندازوں کی تعداد 3 گنا کر دیں اور میرے حکم کے بغیر آپ کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ پھر مسکرا کر کہتے ہیں کہ سامان کی فکر نہ کرنا، کیونکہ اب ہر سامان اصفہان خاتون فراہم کریں گی، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اس پر سب مسکرا دیتے ہیں، برال بھی مسکراتا ہے اور سارے سرداران مسکراتے ہیں، اور پھر سرداران اجازت لے کر رخصت ہونا چاہتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو یہ جنگ مبارک ہو، سرداران بھی کہتے ہیں آپ کو بھی یہ جنگ مبارک ہو۔ معزز دوستو، آج کی اس قسط کا یہی اختتام ہوتا ہے۔